ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں میرے دوستو ویسے ہم بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، بہت سے دینی کام کرتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ 5 نمازیں بھی ضرور پڑھیں۔ جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان کے سوا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جیسا میں نے بتا دیا، قضا نماز، قضاء عمری کا اہتمام کرنا۔ آپ تہجد اور اوابین اور جتنی بھی دوسری چیزیں آپ پڑھتے ہیں نا، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ مقدم ہے قضاء عمری پڑھنا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ قضاء عمری نہیں پڑھتے۔ بالغ ہوئے جب سے کتنی نمازیں ہمارے ذمے میں فرض ہوں گی، ان کو پڑھنا مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ نہیں بولے گا تو تہجد پڑھ کے کیوں نہیں آیا، چل جہنم میں جا، ایسا نہیں ہے۔ تہجد پڑھنا یا مان لو سنت غیر موقدہ، اس کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی آخرت میں۔ چاشت اور اوابین نہیں پڑھی ہم نے، اس کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قضا نماز نہیں پڑھی، ذمے میں رہ گئی، اور اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو اللہ پکڑ کرے گا کہ فرض نماز کیوں چھوڑ کے آیا۔ تو پہلی چیز ہے قضا نمازیں پڑھنے کی فکر کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا، چینل پر ایک مستقل ویڈیو موجود ہے ہماری، قضاء عمری کیسے پڑھیں، آپ سرچ کریں ویڈیو مل جائے گی۔ اس میں نے پوری ڈیٹیل 10 منٹ کی ویڈیو ہے، ساری باتیں اس میں کلیئر کی ہے میں نے۔ دوسری نماز ہے تہجد کی نماز۔ سحری کے لیے تو اٹھے ہی ہیں، جو سحری کے لیے اٹھے ہیں نا، 10 منٹ تہجد کا وقت لے کر اٹھے آپ۔ سحری سے فارغ ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ٹائم رہتا ہے، تو جب تک سحری کا ٹائم ہے تب تک آپ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو تہجد ضرور پڑھیں۔ ویسے عام دنوں میں تو مشکل ہوتا ہے اٹھنا، لیکن رمضان میں تو چونکہ سحری میں اٹھتے ہی ہیں تو آپ تہجد بھی پڑھ لیں ساتھ میں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، جتنی سہولت ہو جاوے، 2 رکعت کر کے آپ یہ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ تیسرا ہے اوابین کی نماز۔ اوابین مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کی فرض نماز پڑھ لی آپ نے 3 رکعت، اس کے بعد بھوک لگی ہے یقیناً، آپ کو جلدی سے گھر جانا ہے، دسترخوان آپ کا سجا ہوا ہے، لیکن میرے دوستو تھوڑی قربانی دیں، 6 رکعت نماز پڑھیں آپ۔ 2 تو سنت پڑھتے ہی ہیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت اور پڑھ لو، یہ 6 ہو جائے گی ٹوٹل۔ تو فرض نماز کے بعد اگر 6 رکعت آپ نے پڑھ لی تو بہت ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس میں یہ مفہوم ہے اس کا کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ اوابین کی نماز رمضان کے مہینے میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 ہے صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ ضرور کرنا چاہیے۔ رمضان کے سوا ہم سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، رمضان میں تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں عام طور پر، تو رمضان کے مہینے میں صلاۃ التوبہ روزانہ 2 رکعت یا کم سے کم 2-4 دن میں ایک آدھ بار ضرور پڑھ لینا چاہیے صلاۃ التوبہ، یا جب بھی گناہ ہو جاوے 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 5 ہے صلاۃ التسبیح، خاص طور سے کم جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے جب اذان یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جاوے نا، آپ کیا کریں، 4 رکعت یہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس کے بھی مستقل ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو رمضان میں فرض نمازوں کے سوا اور ہم کن نمازوں کا اہتمام کریں اور کرنا چاہیے۔ اور بھی ہیں کچھ جو میرے ذہن میں تھی، موٹی موٹی باتیں، اور جو آسان ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ باقی اس کے سوا ہمارا مہینہ بابرکت مہینہ عبادتوں میں گزرے، خدمت میں گزرے، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرنے میں گزرے، اسی طریقے سے اپنے مزدور کے ساتھ آسانی کرنے میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے، زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، تراویح مکمل اہتمام سے پڑھیں، روزے رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایسے اور بھی خیر کے بڑے کام ہیں رمضان کے مہینے میں، اگر ان کاموں کی آپ عادت ڈالیں گے رمضان کے سوا اللہ تعالیٰ یہ کام آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔